احزاب تھوڑے بہت وکلا یا پارٹی کی لیڈرشپ اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ رجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ پہلی تھی بدریہ سائفر، دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے، سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے، اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے، اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے۔ آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانوں سے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں، وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں جو جوان لوگ، اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے۔ یہ تھا رجیم چینج کا ازل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ، اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی ایف آئی آر ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی، چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں، آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا، وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی، دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے، اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، سعید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا، جس میں جسٹس ہانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔